السلام علیکم بھائی، آج ایک ایسی کتاب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میری بھی زندگی بدل گئی ہے اور انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ ایک مختصر سی کتاب ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے اور اس کا نام ہے تاریخی شخصیتیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس میں پہلے بہادر شاہ ظفر ابو عبداللہ کے بارے میں بات کی گئی ہے اور بغداد کے محتسم کے بارے میں، جن کے بارے میں ان کا قول ہے کہ ان تین شخصیت دراصل ہماری عظمت ماضی کے تین افسانے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد وہ عظیم شخصیت تھے کہ پوری زندگی مسلمانوں کی عظمت کے مطابق سبق دیتے بھی رہے اور زندگی گزارتے بھی رہے۔ انہوں نے اصل میں وہ پرانے عظیم مسلمانوں جیسی خوددار اور تکالیف سے اور تکالیف والی زندگی گزاری ہے، کیونکہ خوددار اور تکالیف ہمیشہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ غلامی میں جو سکون ہے بدنی، لیکن جو ذہنی اور ضمیری ملامتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی دوسری کتابیں بھی بڑی مشہور ہے، جس میں تذکرہ ہے، غبار خاطر ہے، ترجمان القرآن ہے، انسانیت موت کے دروازے پر۔ اس میں آج ہم جو دو باتیں کریں گے، اس میں ایک روسو کے بارے میں اور دوسرا وولٹائر کے بارے میں، جو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے لکھا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وولٹائر ایک عظیم فلسفی بھی تھا اور شاعر بھی تھے۔ ان کی تصانیف میں اس کی جملہ بھلائی اور برائیاں دونوں جمع ہو گئی ہے۔ وولٹائر نے اپنی زندگی میں بہت کچھ لکھا ہے اور بہت اعلیٰ لکھا ہے۔ ان کی یہ خود کا قول ہے کہ میرا پیشہ یہ ہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں آئے اسے کہہ ڈالوں۔ زندگی بھر اس نے اسی پہ عمل کیا، لیکن اس کے ذہن میں ہمیشہ وہی آتا تھا جو کہنے کے لائق ہوتا تھا۔ لغو افکار اس کا دماغ سے بالاتر تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے مزید لکھا ہے کہ اس کی سب سے بڑی مہارت یہ تھی کہ ہر خیال کو ایسے پیرائے میں ادا کرتا تھا کہ سامعین وجد کرنے لگتے تھے۔ وولٹائر کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کلیسا کی جو حکومت تھی اور جس نے بہت ظلم ڈھائے تھے یورپ کے اوپر اور یورپ کو اتنے اندھیرے میں رکھا تھا، اس کے خلاف کلم کھلا جہاد تھا۔ اس کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے لکھا کہ وولٹائر کی سب سے زیادہ مؤثر، دلچسپ اور عجیب تحریریں وہ ہے جو اس نے مسیحی کلیسا کے خلاف لکھی ہے۔ معلوم ہے کہ اس نے مسیحی کلیسا کے جمود اور تعصب کے خلاف خود اس کے لفظوں میں جنگ مقدس یعنی کروسیڈ کا اعلان کیا تھا۔ ان تحریروں میں اس نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے ہیں۔ لفظ اور سطریں نہیں ہیں، جرار فوجیں ہیں جو عملہ آور ہو رہی ہے۔ در حقیقت مسیحی کلیسا کے 1000 سالہ تختی حکومت کے پائے اسی کے نوک قلم سے ٹوٹے اور اس طرح ٹوٹے کہ پھر کسی طرح بھی استوار نہ ہو سکے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے الفاظ بھی بہت ان کی شخصیت کی طرح رعب اور دبدبے والے ہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں وہ عظیم شخصیتیں اکٹھی کی ہے کہ جن سے ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی شخص بغیر محنت کے کامیاب ہو نہیں سکتا۔ وولٹائر کی زندگی خود اس کی ترجمان ہے، جس کے بارے میں وولٹائر نے محنت کے بارے میں کیا کہا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے قلم سے سن لیجئے، جو انہوں نے کاغذ پہ اتار کے ہمیشہ کے لیے لفانی کر دیے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وولٹائر غضب کا محنتی تھا، کام سے کبھی نہیں تکتا۔ یہی سبب ہے کہ وہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ چھوڑ گیا
جتنا کہ اس کے کسی ہم اثر کے امکان میں نہ تھا۔ اس کی غیر معمولی چستی کے ثبوت میں خود اس کے بہت سے اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، پہلا قول، سستی اور عدم ایک چیز ہے۔ ایک اور جگہ بہت پیاری بات لکھی ہے، تمام آدمی اچھے ہیں بجز ان کے جن کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی کے مصائب کم کرنے کے لیے نفس کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کام میں مشغول رکھنا چاہیے۔ میری عمر جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، محنت کی ضرورت کا اتنا ہی زیادہ یقین ہوتا جاتا ہے۔ جو شخص محنتی کا عادی ہو جاتا ہے، اسے محنت میں اتنی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ زندگی کی تمام کلفتیں بھول جاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ وہ خوش رہنا چاہتا ہے، اور خوشی کس میں ہے؟ محنت میں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں محنت کے ساتھ محبت یا جو محنت کی عظمت کا احساس ہے، اس سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے اگر ہم نے اس کو دل سے سنا تو ہماری زندگی ہر صورت چینج ہوگی، کیونکہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عظیم شخصیت نے وولٹائر جیسے عظیم شخصیت کے بارے میں لکھی ہے۔ ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ ہم پاکستان میں یا انڈیا میں اکثر ہم لوگ پہلے فلسفے جھاڑتے ہیں، دوسروں کی زندگی بنانے کے بہانے اپنی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں، جس سے ہوتا ہے کہ ہماری اپنی تو دوسروں کی تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنی بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں وولٹائر کا ایک بہت بہترین قول ہے جو سب سے آخر میں بتاؤں گا، کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہماری زندگی بہت بہترین گزر سکتی ہے اور ہم انتہائی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ وولٹائر کا ایک ڈرامہ تھا جو بہت مشہور ہوا تھا اور مسلسل 45 دن پیرس کے تیڑوں میں دکھایا گیا تھا۔ اس سے جو پیسے جمع ہوئے، اس کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ اس نے یہ رقم ضائع نہیں کی، بلکہ اسے اپنا راس المال قرار دی اور بڑی ہوشیاری سے اسے بڑھاتا رہا۔ اس کا اصول تھا، وہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم محنت سے اپنے ہاتھ سے کمائیں۔ جو سیلف میڈ ملینئرز یا بلینئرز کا تصور ہے، اور جس کو آج کل یورپ بڑا فخر سے کہتا ہے، یہ کس وجہ سے آئے یہ ذرا سن لیجئے۔ کہ فلسفہ چاندنے سے پہلے آدمی کو زندہ رہنے کی حکمت سیکھنی چاہیے۔ فلسفہ چاندنے سے پہلے آدمی کو زندہ رہنے کی حکمت سیکھنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو۔ آدمی کو اپنی روزی اپنی محنت سے کمانی چاہیے۔ آدمی کو اپنی روزی اپنی محنت سے کمانی چاہیے۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہمارے پاس آ جائے تو امید ہے کہ ہم یورپ کے برابر تو آ ہی جائیں گے، کہ اگر ہم اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی کھائیں، یہ شرط رکھے، جیسے پریم چند نے کہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، جس دن کچھ لکھوں نہیں اس دن مجھے کھانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس طرح اور ہم فلسفہ چاندنے سے پہلے آدمی کو زندہ رہنے کی حکمت سیکھنی چاہیے۔